بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے گھر کی جو گھٹی ہے وہ توحید ہے، سمجھ آئی؟ اگر بعض علماء حضرات اس دور کے حوالے سے اپنے پارٹی بیس پر میرے توحید پر گفتگو کو اچھا نہیں سمجھتے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی خاص دوسرے گروپ کا حوالہ ہے، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ اگر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے نزدیک بھی توحید اہم الایمان ہے، ام الایمان ہے، اصل ایمان ہے اور ہونی چاہیے، کیونکہ قرآن مجید، سارا قرآن مجید تمام آیات اور مفاہیم اور مطالب کے اعتبار سے اگر تجزیہ کیا جائے تو بیشتر آیات توحید کے حوالے سے آپ کو ملیں گی۔ اس حوالے سے توحید ابتدا ہے، نبیوں کا وظیفہ ہے، طریقہ ہے، چلن ہے، اور حضور سید عالم امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ساری پڑھ لیں آپ، علم توحید آپ نے بلند کیا۔ یہ گروہ اتنا مخلص ہے، لیکن آپ، میں، ہم سب اپنے آپ کو کم از کم رسول اللہ کے لیے مخلص سمجھتے ہیں کہ ہم اور کہیں دھوکہ جو بھی کریں لیکن کم از کم رسول اللہ کے ساتھ ہم دھوکہ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ یہ ایمان ہے کہ نہیں؟ بہت برے سے برا آدمی بھی ہو، وہ کہتا ہے کہ کملی والے کے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے، ماں باپ کے ساتھ بھی کر دیتے ہیں، یار دوستوں کے ساتھ، لیکن اپنے آقا کے ساتھ نہیں۔ ان کے ساتھ ہر آدمی کا دعویٰ ہے کہ میں مخلص ہوں، اور ہونا بھی چاہیے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ اپنے آقا کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ مخلص ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اگرچہ بعض دفعہ جھوٹے بھی پڑتے ہیں، دعوے میں جھوٹے بھی پڑ جاتے ہیں، جب آزمائش آتی ہے، کملی والے کی عزت کا مسئلہ آتا ہے، تو آپ کو جس طرح کرنا چاہیے وہ آپ نہیں کر پاتے۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ گروہ انبیاء جو سب سے افضل ہے، اللہ کے بعد ان کا مقام ہے کائنات انسانیت کے لیے، کیا وہ اپنے مالک کے ساتھ مخلص نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ تو انہوں نے کیا، جس نبی کو بھیجا گیا، کیا دنیا میں اس نے آ کر اپنی نمائش کی؟ کوئی آپ کو ثبوت ملتا ہے کہ اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا ہو کہ میں یوں ہوں، میں یوں ہوں؟ کوئی نہیں۔ حضور سید عالم کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں، جہاں بات ہوگی، شروع بھی ہوگی تو اللہ کے نام سے، ختم بھی ہوگی تو اللہ کے نام پر۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ۔ ہر چیز اللہ کے لیے، ہر چیز ان کی اللہ کے لیے۔ تو اب جن چیزوں کو تمام انبیاء نے آدم سے لے کر حضور ختمی مرتبت تک جس طریقہ عالی کو اپنایا، اگر اس چیز کا ذکر کیا جائے، اس کو عام کیا جائے، جو شرک اور بدعات کے زنگ دلوں پر لگے ہوئے ہیں، اگر ان کو دور کیا جائے، روشنی ڈالی جائے اندھیروں میں، تو یہ کیا کوئی بری بات ہے؟ تو ایسے لوگوں کا مجھ پر اعتراض کرنا کہ میں ایک خانقاہ ہی حوالے سے ایک پیر زادہ ہو کر، ایک پیر ہو کر
اور اتنے بڑے شیخ کی اولاد ہو کر میں بعض اپنی چیزوں سے انحراف کرتا ہوں اور غلط کہہ دیتا ہوں کہ یہ غلط ہے، اس کا ثبوت نہیں ہے، تو میں کوئی اپنی طرف سے تو نہیں کہتا، میں تو حضور سید عالم کا حوالہ اور آپ کی سنت کا حوالہ پیش کرتا ہوں، یا یہ کہتا ہوں کہ یہ قرون اولیٰ میں اس کا آپ ثبوت دیں۔ میں کوئی آپ پر اپنا عقیدہ ٹھونسنا نہیں چاہتا کہ آپ اس کو ضرور مانیں، لیکن میں قرآن پیش کروں گا، دلائل پیش کروں گا۔ کوئی معقول ذہن اگر یہاں موجود ہے، اگر کوئی انصاف کرے گا تو انشاءاللہ وہ کہے گا کہ نصیر الدین نے جو کچھ کہا وہ اللہ کے لیے کہا اور سچ کہا، اور سچ وہ ہے جو اپنے اور دشمن مخالف کے دل میں بھی اترتا ہے اسی قوت کے ساتھ، سچ وہ ہوتا ہے۔ کوئی بات نہیں، اگر کوئی چند لوگ ناراض ہوتے ہیں، خفا ہوتے ہیں، مجھے نہیں ملتے، ملاقات نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں مسلک چھوڑ گیا ہے، کوئی بات نہیں، نگاہ یار سلامت ہزار میں خانے۔ سمجھ آئی؟ کچھ لوگ اگر مجھے نہیں ملتے، یہی ہے نا کہ پیروں کو یہی ہوتا ہے جناب کہ یار میں ذرا سچی بات کہہ رہا ہوں، مجھے اب نذرانے کم ملیں گے، مرید میرے نذرانے نہیں دیں گے، میں وہ پیر نہیں ہوں۔ ایک گل نہ تو کر جے میری آمدن وچ کوئی فرق پہ گیا ہے، جے میں مسلک تو ہٹ گیا، مرید چھوڑ دے سن، اوے یاد رکھ تو چھوڑ دے، میرا 10 لاکھ مرید ہے تے چھوڑ دے وے، جڑا میری بیعت توڑنا چاہتا میں اجازت دے رہا توڑ دے وے۔ تو دعائے کر میرا مالک مینوں نہ چھوڑے، او مینوں نہ چھوڑے، اس دے عطا دا سایہ میرے سر تے رہے۔ تو کے چیزیں تو تے محتاج ہے، او غنی ہے، میرا غنی نہ تعلق رہے، میں تینوں کے سمجھتا سمجھ آئی؟ تے او کہندے جناب اج کل پیراں دا طبقہ، مشائخ دا طبقہ، علماء دا طبقہ بڑا حیران ہے، بھائی سنی پیر ہو کے تے کی جیاں گلاں کردا ہے، بڑا بے باک آدمی ہے۔ نہیں، بے باک نہیں آ، یہ جڑیاں میں گل کر رہا یہ قرآن اور سنت دے حوالے نال کر رہے ہیں، انہاں گلاں نوں تسی بے باکی دیاں گلاں کہندے ہو؟ اگر بے باکی دیاں تے اللہ نو تے اجازت دیو نا بے باکی دیاں گلاں کرے، تہاڈا خالق ہے، مینوں تے منع کر دیو، اللہ نو کنج روک سو؟ وہ کہتا ہے دینے والے میں وہاں صرف ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، یہ قرآن ہے۔ فرمایا میں رحمت جس تے کھول دے وہاں، جس نو دینا چاہویں، کوئی ماں دا پتر نہیں جڑا اس نو روک سکے۔ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعد، تے جس نو میں بند کر دے وہاں، رزق دینا روک دے وہاں، اس نو کوئی وچ کون کون آیا بولو؟ میرا پیو دادا بھی آیا کہ نہیں؟ بزرگان دین بھی آئے کہ نہیں؟ انبیاء بھی آئے کہ نہیں؟ یہ میں تو نہ کہہ رہا، فلا مرسل لہ من بعد، کوئی اس کو کھولنے والا نہیں جس نو میں بند کر دے والا۔ اوے گھر دا، اوے عقل کرو، اوے گھر دا وڈا ہوئے تے ٹبر ہوتے روٹی بند کر دے کسی بچے تے، گھر دے دوسرے افراد اس کو دے سکتے ہیں؟ بولو کس ڈر تو جے دادا جی آئے تے جتیاں مار کے سانو بھی کٹ دے ان کے بعد تے تساں معاذ اللہ اپنے خالق نو ایڈا گیا گزریا سمجھے؟
کہ جس نو نہ دینا چاہے کوئی تونس دے کے اس نو معاذ اللہ اس کو لے لے. شرم کرو اس عقیدے کو، حیا کرو.